سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك سيدي یا رسول اللہ۔ سامعین کرام، آج ہم 8ویں پارے کی آپ کے سامنے تلخیص بیان کریں گے، اس کی سمری۔ 8واں پارہ سورہ انعام شریف میں بہت سارے مسائل ہیں۔ پہلی بحث جو ہے وہ گوشت کے حلال و حرام ہونے کی بات ہے۔ پھر آگے چلنے کے بعد کچھ قومیں یہودیوں نے اپنے درمیان بعض جانوروں کو حلال بعض کو حرام کر رکھا تھا، اس کا ذکر ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر ہے۔ یتیموں کی پرورش کرنے والوں کے لیے ثواب اور ان کا مال ناحق کھانے والوں پر عذاب، اس کا بھی ذکر ہے۔ پھر سورہ اعراف شروع ہوتی ہے۔ سورہ اعراف شریف میں ابتدا میں شیطان کی دشمنی جو آدم علیہ السلام سے تھی، اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جو عزت و وقار عطا فرمایا اور خطۂ اجتہادی کی بنیاد پر جنت سے نکالے گئے، اس کا پورا ذکر ہے۔ اور قرآن نے وہاں بہت ہی خوبصورت لب و لہجے میں گفتگو کی ہے۔ یعنی اس پوری تفسیر اگر تفصیلی طریقے پر بیان کی جائے تو اتنی انٹرسٹڈ ہے، اس کا کوئی حد ہی نہیں۔ پھر آگے جانے کے بعد جنتی اور جہنمیوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس میں وہ لوگ جو جہنم میں پہلے ڈالے جائیں گے اور بعد میں جو آئیں گے ایک دوسرے کے ساتھ کیا بحث کریں گے، اس کا بھی ذکر ہے۔ جنتی اور دوزخی ایک دوسرے کو دیکھیں گے اور ان سے کیا مکالمہ ہوگا، اس کا بھی ذکر اسی میں ہے۔ اور پھر آگے جا کر کے ایک ساتھ ترتیب وار نبیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام۔ تو اسی پر یہ پارہ ختم ہو جاتا ہے، اور پھر 9ویں پارے میں شعیب علیہ السلام کے ساتھ ساتھ نوح علیہ السلام کا ذکر پھر شروع ہوتا ہے اور تفصیلی کے ساتھ بیان ہوتا ہے۔ تو آئیے چلے تھے سر دست سب سے پہلا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے، وہ ہے گوشت کے تعلق سے۔ قرآن پاک کہتا ہے کہ یہاں پہ صراحتاً بیان فرمایا گیا ہے کہ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تو کھاؤ اس میں سے جس پر اللہ کا نام لیا گیا اگر تم اس کی آیتیں مانتے ہو۔ یعنی جس جانور کو حلال جانور جو جس کو کھانے کا حکم دیا گیا ہے، اس کے بھی حلال کے باوجود حلال ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ اس کو اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے، اور مسلمان ذبح کرے، اس کے بدن کے رگوں سے سارے خون کو نچوڑ دیا جائے، تب جا کر کے وہ جانور کھانے کے لائق ہوتا ہے۔ تو جس پر اللہ کا نام لیا جائے، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر کے جس کو ذبح کیا جائے، اسی کو کھایا جائے۔ اب یہاں پہ دیکھیں یہ بات سمجھ میں آگے چل کر کے پھر قرآن کہتا ہے وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور تمہیں کیا ہوا کہ اس میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا، یعنی ذبیحہ جس کو ذبح کیا گیا ہے۔ پھر آگے چل کر کے قرآن کہتا ہے کہ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اور اسے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا، اور بے شک یہ حکم عدولی ہے۔ 3 آیت کریمہ ایک ساتھ یہاں پہ اس تعلق کو واضح کرتی ہیں۔ جس جانور کو ذبح کرتے وقت اس پر اللہ کا نام لیا گیا اس کو کھاؤ،
اور تمہیں کیا ہوا ہے کہ جس پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے اس کو نہیں کھاتے ہو، جس پر اللہ کا نام لیا اس کو نہیں کھاتے ہو؟ اور سنو، اگر اللہ کا نام اس جانور پر ذبح کرتے وقت نہ لیا گیا ہو تو اس کو نہیں کھانا، اس لیے کہ یہ گناہ کا کام ہے، یہ برائی کا کام ہے۔ دراصل کفار و مشرکین کیا کرتے تھے کہ جو جانور مر جاتا تھا اس کو بھی کھاتے تھے، تو ان کو اس سے روکا گیا۔ جب روکا گیا تو انہوں نے اپنی لاجک میں یہ بات کی کہ عجیب بات ہے، یہ اپنے ہاتھ سے تو ذبح کریں اور مار ڈالیں تو اس کو کھانے کا حکم ہے، اور جو اپنی طبعی عمر سے مر جائے کہتے ہیں مردار ہو گیا، اس کو نہیں کھانا ہے یہ۔ تو اس کا جواب یہاں دیا گیا تینوں آیت پاک میں کہ ہاں، جو ہم ذبح کرتے ہیں دراصل یہ کھانے ہی کے لیے اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَلَعَلَّكُمْ تَحْمِلُونَ، اور اس میں تمہارے لیے بہت سارے فائدے ہیں، تم اس پر بوجھ بھی ڈھوتے ہو، گرمیوں میں اپنے لباس بھی حاصل کرتے ہو، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کو پیدا کیا گیا، تم اس میں کھاؤ اس کو، تو اس کو ذبح کرو اور ذبح کرنے کے بعد تب کھایا کرو۔ یہ قرآن نے مشرکین مکہ کو ذہن دیا تھا۔ ان آیات کریمہ سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ جب تک اس پر اللہ کے نام کی ذکر کی گواہی ثبوت اس کا نہ ہو جائے، اس وقت تک ایسے کسی بھی جانور کو ذبیحہ نہیں کہیں گے، مردار کہیں گے۔ چھٹے پارے کی تفسیر میں ہم نے تھوڑی سی اس پر گفتگو کی تھی، جو باقی رہ گئی تھی آج بیان کر دے رہے ہیں اس کو، اسی لیے تو ایسا نہیں کہ جانور پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہے، مسلمان نے نہیں ذبح کیا گیا ہے، مشین کا جھٹکا دیا ہوا ہے، اور پھر بھی تم اس کو کنسیڈر کر لو کہ نہیں کھانا ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، یہ غلط بات ہے، یہ گناہ کا کام ہے۔ یہ مشینی ذبیحہ تو بالکل ہی جائز نہیں ہے، سرے سے حرام ہے۔ وہ کسی نان مسلم نے اگر ذبح کیا ہے غیر کتابی نے، اس کا بھی ذبیحہ جائز نہیں ہے۔ کتابی نے ذبح کیا ہے، اگر صرف اللہ کا نام لیا ہے اور کسی اور کا نام شریک نہیں کیا ہے تو اس کا ذبیحہ جائز ہے۔ لیکن ایسا کوئی گوشت، ایک حدیث پاک اصل میں بیان کی گئی ہے بخاری شریف وغیرہ میں کہ مدینہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور دین کی دعوت دینی شروع کی، تو قرب و جوار کے لوگ، صبر میں جو لوگ رہتے تھے، سب نے ایمان قبول کیا، تو وہ کبھی کبھی گوشت لے کر کے آتے تھے، تو حضور نے فرمایا کہ اس کو بسم اللہ پڑھ کے کھا لیا کرو۔ اچھا، جب بسم اللہ پڑھ کے کھا لیا کرو، تو انہوں نے آج کل کے لوگوں نے اس کو یہ دلیل بنا دی کہ میاں کچھ بھی نہیں، فیسٹا کا خرید کر کے لاؤ، یا سی بی کا لے کر کے آؤ، کروگر کا، ڈینڈل کا، کہیں کا لے کر کے آؤ، بسم اللہ پڑھ کے کھا لو، یہ دلیل بنا دیا ان لوگوں نے۔ سراسر غلط ہے یہ سراسر غلط ہے۔ پہلے اس حدیث پاک کا اور اس آیت پاک کا دونوں کا مطلب سمجھیں، مطلب سمجھنے کے بعد آپ اس مسئلے کو خود نکال لیں، مفتی بن جائیے آپ تھوڑی دیر کے لیے۔ حدیث پاک میں صراحت ہے کہ جس پر اللہ کا نام ذکر نہ کیا گیا ہو اس کو نہ کھاؤ، اور تمہیں کیا ہو گیا کہ اللہ کا نام لیا تھا اور نہیں کھاتے ہو اس کو؟ جس پر اللہ کا نام پڑھا گیا اس کو کھاؤ۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ یہ جو قرب و جوار کے لوگ مسلمان ہیں، ابھی لے کر کے گوشت آتے ہیں، اپنے اعتبار سے ذبح کیے ہیں، ان کو شاید ابھی ذبح کے اصول معلوم نہیں ہے، مسلمان ہیں تو اچھی نیت کرنے کے بعد یہ سوچو کہ انہوں نے اللہ کا نام لیا ہوگا اور بسم اللہ پڑھ کے کھا لو۔ یہ دراصل ان مسلمانوں کے لیے ایک تھا جو سادہ لو تھے، یہ بات تھی۔ لیکن آج کل یہ جو گوشت بازاروں میں ملتا ہے، جو مشین کا کٹا ہوا ہوتا ہے، پتہ نہیں کن کن مراحل سے گزرتا ہے، تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اس کو بسم اللہ پڑھ کے کھا لو، سراسر حرام ہے۔ جو کھائے گا وہ حرام کھا رہا ہے، اور حرام کو اللہ مردار کھا رہا ہے، اور مردار کھانے کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔
حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، تمہارے اوپر مردار، بہتا ہوا خون اور سور کا گوشت سب حرام کرا دیا گیا ہے۔ آگے چل کر کے یہ بحث اور پھیلتی چلی جاتی ہے، اور اسی میں یہودیوں کا وہ نظریہ بھی بیان فرمایا گیا کہ جو لوگوں نے اپنا نظریہ گڑھ لیا تھا کہ اس میں سے کون جانور ان کے لیے حلال ہے، کون حرام ہے، وغیرہ وغیرہ، ساری بحثیں تفصیلی ہیں یہ۔ پھر آگے چل کر کے ایک آیت کریمہ خاص طور سے یہ ہے، آیت نمبر 152، قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ من املاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وبطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون۔ تم فرماؤ، آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناؤں جو تم پر تمہارے رب نے حرام کیا ہے، یہ کہ اس کا کوئی شریک نہ کرو۔ نمبر 1، ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، ان کی نافرمانی نہ کرو، یہ بھی حرام ہے۔ نمبر 2، اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو مفلسی کے باعث۔ نمبر 3، اس لیے کہ ہم تم کو بھی روزی دیتے ہیں اور اس کو بھی روزی دیتے ہیں، رزاق ہم ہیں۔ بے حیائیوں کے پاس نہ جاؤ، چاہے وہ کھلی بے حیائی ہو چاہے چھپی بے حیائی ہو، اور کسی جان کو جسے اللہ نے حرمت دی ہے اسے ناحق قتل نہ کرو۔ یہ سب چیزیں ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ شرک سے بچو، شرک چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، شرک ہے۔ لیکن یہاں ہم اس سے پہلے اس بحث کو واضح کر بھی چکے ہیں کہ کچھ حضرات جو چیزیں شرک نہیں ہوتی اس کو بھی خواہ مخواہ شرک بتا دیتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر کسی ولی کے مزار پر فاتحہ پڑھنے کے لیے جائے اور یہ دعا کرے کہ اللہ یہ تیرے نیک بندے ہیں، تیری بارگاہ میں ان کی پہنچ ہے، یہ زاہد تھے، متقی تھے، پرہیزگار سے خوف خدا رکھنے والے تھے، میں گنہگار سیہ کار ہوں، تو میں تیری بارگاہ میں ان اللہ کے نیک بندوں کو وسیلہ بناتا ہوں، یا اللہ ان کے وسیلے سے میری دعائیں سن لے، اور یہ اللہ کے نیک بندے، اللہ کے ولی، میری یہ عرض داشت اللہ کے بارگاہ میں پیش کر دیجئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ اس میں کسی طرح کا کوئی بھی شرک کا شائبہ نہیں ہے، لیکن عجیب دریدہ دہنی ہے اور دیدہ دلیری ہے کہ مزار پاک پر جانے تک کو شرک کہنا شروع کر دیا ہے۔ اسی طرح سے میلاد شریف کو بدعت کہتے کہتے شرک بنا دیا۔ یعنی عجیب اتفاق یا سوء اتفاق یا کیا کہہ دوں میں، میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ بولتے وقت یہ بھی نہیں سوچتے کہ جملہ جو بول رہے ہیں اس جملے کے اندر کون کون داخل ہوگا اور کون کون اس میں گرفتار ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر لے لیجیے کہ میلاد شریف کو کہہ دیتے ہیں صاحب شرک ہے، استغفر اللہ ربی، یعنی میلاد پاک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، عید میلاد النبی، میلاد شریف منانا، یہ شرک کو جڑوں سے کاٹنے والا عمل ہے یہ، کیونکہ حضور پیدا ہوئے، اس پیدائش کی خوشی پر میلاد شریف منایا، میلاد مانے پیدا ہونا، میلاد منایا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ موت و حیات، اللہ تعالیٰ پیدائش وغیرہ ایسے عمل سے مکمل پاک ہے۔ تو جو میلاد منائے گا وہ شرک کی جڑیں کاٹ رہا ہے کہ میرا رب پیدائش سے پاک ہے۔ لیکن یہ اتنے سیدھے سادے لوگ کہ اس کو بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ شرک ہے، استغفر اللہ ربی۔ دوسری بات جو ہے وہ ماں باپ کے ساتھ احسان۔ پورا معاشرہ اس کینسر میں ڈوبا ہوا ہے،
پورا معاشرہ ڈوبا ہوا اس کینسر میں. ماں باپ کی جس قدر اس ملک میں بے عزتی کی جاتی ہے وہ ناقابل برداشت ہے. لیکن ماں باپ کا دل اتنا بڑا ہوتا ہے کہ ہزار تکلیفیں جھیلنے کے باوجود بھی نہ کوئی باپ نہ کوئی ماں کبھی اپنے بچے کے لیے بد دعا نہیں کرتی ہے، نہ بد دعا کرتے ہیں وہ لوگ. کتنے افسوس کا مقام ہے یہ کہ جن کا احترام کرنا ہماری زندگی کا حصہ ہونا چاہیے تھا ہم انہی کو اگنور کر دیتے ہیں. میرے عزیزو، میری بات جہاں تک پہنچ رہی ہے کان کھول کر سن لو. یہ جوانی کا نشہ چند دن کا ہے، ڈھلے گا. اس سے پہلے مر جاؤ گے، اور اگر نہیں مرے تو ڈھلنے کے بعد مرو گے تو دنیا میں بھی ٹھکرا دیے جاؤ گے، اور آخرت میں جو ذلت کا عذاب دیا جائے گا سوچ بھی نہیں سکتے ہو. ماں باپ اللہ کی وہ عظیم دولت ہیں، ایسی دولت ہیں کہ رب کریم نے نبی کے بعد، پیغمبر کے بعد اتنا عظیم دولت والا رتبہ کسی کو نہیں دیا ہے. ایسی عظیم دولت والدین یعنی بچوں کے لیے اللہ نے کوئی نہیں بنائی ہے. لہٰذا اس کو یاد رکھو، ماں باپ کے اشاروں پر قربان ہو جاؤ، سوچو، ان کی قدر کرو. جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کو راضی کرو، ہر اعتبار سے ان کو خوش رکھنے کی کوشش کرو. وہ تم سے کچھ نہیں مانگتے، ان کی زندگیاں گزر چکی ہیں، وہ موت کی دہلیز پر پہنچ چکے ہیں، قبر ان کا انتظار کر رہی ہے. ہر ماں باپ اپنے اولاد سے صرف ایک چیز کی تمنا رکھتی ہے، بس کہ میرا بیٹا آ کر کے میری خیریت پوچھ لے اور مسکرا کے مجھ سے بات کر لے بس. ارے نادان، تو اپنے ماں باپ کو یہ بھی نہیں دے سکتا ہے کہ اپنے ماں باپ کے پاس جا کر کے پوچھے ابو جان امی جان آپ کی خیریت ہے، اور مسکرا کے بات کر دو، کچھ ان کو کھلا دو لا کر کے. اتنا بھی نہیں کر سکتے ہو؟ واللہ العظیم حق نہیں کہ تجھے انسان کہا جائے، پھر تو درندہ بھی نہیں ہے. اس سے بھی گئی گزری مخلوق جو اللہ نے اس کائنات میں سب سے ذلیل بنائی ہو وہ ذلیل مخلوق ہو جائے گا تو کے بعد. ماں باپ اللہ کی عظیم دولت ہے. اللہ اکبر. حضور ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ ماں باپ کی دعا اپنی اولاد کے حق میں وہی درجہ رکھتی ہے جو نبی کی دعا اپنے امتی کے حق میں رکھتی ہے. اللہ اکبر. بڑا پھیلا موضوع ہے. اور تیسری بات یہ بیان فرمائی گئی کہ اپنی اولاد کو مفلسی کے باعث قتل نہ کرو. ایبروشن جو یہاں چلتا ہے یہاں پہ کہ بچوں کو ابھی جو ہے وہ پریگننسی ہی میں ضائع کرا دیتے ہیں، یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے. اللہ نے اس کو استقرار حمل دیا ہے، وہ اس کو زندگی دے گا، وہ اس کو روزی دے گا، وہی اس کا رزاق ہے، تمہارا بھی رزاق ہے. اب یہاں نئے نئے ہیلے بہانے کرنے کے بعد لوگ فتوی بازی شروع کر دیتے ہیں، مسئلہ پوچھنا شروع کر دیتے ہیں، ایسا ہے ویسا ہے. میں فقہی مسئلہ بیان کر دوں یہاں سے. صرف یہ دو شکلیں ہیں جس میں یہ حکم دیا گیا ہے. نمبر 1 کہ اگر عورت کا بچہ دودھ پی رہا ہے اور ایسی صورت میں اگر اس کو پریگننسی ہو گئی ہے تو پریگننسی میں چونکہ دودھ بند ہو جاتا ہے، بچہ دودھ نہیں پی پائے گا تو بچے کے لیے ہلاکت کا ذریعہ بن سکتا ہے. لہذا ایسی صورت میں 40 دن کے اندر اندر کی پریگننسی اگر ہے تو اس کو زائل کرایا جا سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ابھی عورت اس حمل کے بوجھ سے ہلکی ہی ہوئی تھی اور پھر اس کو پریگننسی ہو گئی تو اس کی جان کا خطرہ اس میں ہے، اس کو بھی 40 دن کے اندر ضائع کرایا جا سکتا ہے. بس یہ دو شکلیں ہیں، لیکن 40 دن کے بعد ان دونوں شکلوں میں بھی ضائع نہیں کرا سکتے آپ، کیونکہ اب وہ قتل کے حکم میں آئے گا. اور کچھ لوگ تو بڑے شان اور فیشن میں صاحب کہ ہماری فیملی ذرا چھوٹی ہوگی، ہم ذرا اچھے اعتبار سے بچوں کو پڑھائیں گے کھلائیں گے،
میاں تم کچھ نہیں کر سکتے ہو، رب کریم جس کو چاہے گا پڑھائے گا، جس کو چاہے گا کھلائے گا، تم کچھ نہیں ہو، تم صرف ذریعہ ہو بس۔ اور یہ کہ فحش اور بے حیا چیزوں کے پاس نہ جایا کرو۔ یہ تو ایک عام سی چیز ہے، آج کون سا گھر ہے یا کون سا فرد ہے جس کے گھر میں، جس کی جیب میں یہ برائیاں نہیں چل رہی ہیں، اور انہی برائیوں نے انٹرنیٹ، واٹس ایپ وغیرہ وغیرہ نے تو، ٹویٹر ہے، فیس بک ہے، پتہ نہیں انسٹاگرام ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے، اس نے تو پورے معاشرے کو کباڑا کر کے رکھ دیا ہے۔ اللہ سے ڈرو، بس ایک ہی چیز یاد رکھو، تم ہر برائی کرو لیکن نہ اللہ کی زمین پہ کرو، نہ اللہ کے دیے ہوئے وقت میں کرو۔ بس اللہ کی زمین سے نکل جاؤ اور اللہ کے دیے ہوئے وقت سے نکل جاؤ کرو جہاں اللہ تم کو نہ دیکھے، معاذ اللہ رب العالمین۔ مگر جب اللہ کی روزی کھا کر کے اسی کی زمین پر رہ کر اس کے ٹائم میں رہنا ہے تو تمہیں اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اگر تم کرو گے تو تم بہت بڑے مجرم ہو، چاہے وہ چھپ کر کے کرو، چاہے دیکھ کر کے کرو، چاہے کسی سے آنکھیں بچا کر کے کرو، فرشتے تم کو دیکھ رہے ہیں اور قیامت کے دن اس کا عذاب تم کو دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ پھر آگے چلنے کے بعد اسی تھوڑی سی بحث اور ہے یتیموں کے مال کے تعلق سے۔ سورہ انعام شریف ختم ہو کر کے سورہ اعراف شریف شروع ہوتی ہے۔ سورہ اعراف شریف میں خاص طور سے شروع میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اور شیطان مرد و ملعون کی جو اس میں فریب کاریاں تھیں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ چنانچہ ان کو نکالا گیا۔ دیکھیں قرآن پاک نے یہاں جو لفظ استعمال کیا ہے کہ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور یہ آدم تو اور تیرا جوڑا، یعنی تیری بیوی سیدہ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، جنت میں رہو تو اس سے جہاں چاہو کھاؤ، اور اس پیڑ کے پاس نہ جانا کہ حد سے بڑھنے والوں میں ہو۔ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا أُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمْ رَبُّكُمْ عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَ مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ۔ پھر شیطان نے ان کے جی میں خطرہ ڈالا کہ ان پر کھول دے ان کی شرم کی چیزیں، بے آبرو کر دے جو ان سے چھپی تھیں، شرمگاہیں ان کی، اور بولا تمہیں تمہارے رب نے اس پیڑ سے اس لیے منع فرمایا ہے کہ کہیں تم دو فرشتے ہو جاؤ یا ہمیشہ جینے والے۔ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اور ان سے قسم کھائی کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، تو اتار لایا انہیں فریب سے۔ دیکھیں اسلوب، دیکھیں قرآن کا انداز، دیکھیں قرآن کا۔ بڑا دوست بن کر کے آیا ہے، بڑی محبتوں کی باتیں کر رہا ہے۔ یہ آدم، یہ حوا، یہ درخت سے، اس درخت کے پاس جانے سے اس لیے روکا گیا ہے کہ کہیں تم دونوں فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ جنت میں رہنے والے نہ ہو جاؤ، اس لیے۔ اور میں تمہیں قسم دے کے کہتا ہوں میں تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں، کھا لو، اس میں سے کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ یہی انداز ان فریب کاروں کا ہوتا ہے جو کسی سیدھے سادے شریف الطبع انسان کی آبرو پر اتر آتے ہیں، مال و دولت لوٹ لیتے ہیں، عزت و آبرو لوٹ لیتے ہیں، یہ کہہ کر کے کہ میں تیرا بڑا ہمدرد ہوں۔ میرے عزیزو، یہ فریب کار دنیا، اس سے آنکھیں کھول کر کے رکھو۔ فرمایا گیا ہے، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یہ ملعون جس طرح سے
حملہ کرتا ہے تم اس کو دیکھ نہیں پاتے ہو، وہ تم سے چھپا ہوا ہے، تو تم اس رب کی مدد چاہو جو رب اس ملعون کی آنکھ سے چھپا ہوا ہے۔ تو جب کوئی وسوسہ، کوئی برائی، کوئی خیال، کوئی گندا عمل کرنے کا ارادہ ہو تو اس وقت اس رب سے مدد مانگو، یا اللہ شیطان کے اس فریب سے ہم کو بچا لے، اس لیے کہ تو ہی بچانے والا ہے، بغیر تیرے بچائے یا اللہ ہم اس کے فریب سے نہیں بچ سکتے ہیں، تو بچ جاؤ گی انشاءاللہ۔ بڑی تفصیلات یہاں بیان فرمائی گئی ہیں کہ پھر اس کے بعد ان کے حضرت آدم علیہ السلام و سیدہ حوا کے بدن مبارک سے ان کے جنتی لباس اتارے وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اور پھر تمام تفصیلات بیان فرمائی گئی ہیں یہاں پہ۔ پھر آگے چلنے کے بعد ایک گفتگو ہے جہنمیوں کے درمیان، کہ یہ جہنمی جو پہلے جہنم میں چلے جائیں گے اور جو بعد میں جائیں گے، ان دونوں کے درمیان جو گفتگو ہے اس کا یہاں بھی ذکر کیا گیا، کئی جگہ اور بھی قرآن پاک میں آیا ہوا ہے۔ قال ادخلوا فی امم قد خلت من قبلکم من الجن والانس، اللہ ان سے فرماتا ہے کہ تم سے پہلے جو اور جماعتیں جن اور آدمیوں کی آگ میں گئیں انہی میں جاؤ۔ جب ایک گروہ داخل ہوتا ہے دوسرے پر لعنت کرتا ہے، یہاں تک کہ جب سب اس میں پڑیں گے تو پچھلے یعنی بعد والے پہلوں یعنی آگے والوں کو کہیں گے اے رب ہمارے انہوں نے ہمیں بہکایا تھا، تو انہیں آگ کا دوگنا عذاب دے۔ رب فرمائے گا سب کو دوگنا عذاب ہے مگر تمہیں خبر نہیں ہے، اور پہلے پچھلے اسے کہیں گے، یعنی جو پہلے جہنم میں ڈالے گئے ہیں ان پچھلے والوں کے الزام کے بارے میں کہیں گے تو تم کچھ ہم سے اچھے نہیں رہے، تو چکھو عذاب بدلہ اپنے کیے کا۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے وہ لوگ جو کسی کو گمراہ کر دیتے ہیں کسی بھی نوع سے، عقیدے کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، لین دین کے اعتبار سے گمراہ کر دیا، اس کو عقیدے کے اعتبار سے گمراہ کر دیا۔ اب جیسے آج کل لوگ چلتے پھرتے ہیں، صاحب یہ نہیں کرنا، میلاد نہیں منانا، مزار پہ نہیں جانا، یہ نہیں کرنا، فاتحہ خوانی نہیں کرنا، لوگ مر جائیں تو قرآن خوانی کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، یہ ہے دنیا بھر کی باتیں وغیرہ وغیرہ۔ مجھے تو یہاں تک سنائی پڑا کہ کوئی عورت ہے وہ عورتوں کو ورغلا کے کہتی ہے کہ مردوں کے اوپر تمہارا صرف اور تمہارے اوپر مردوں کا صرف اتنا حق ہے کہ وہ تم سے وہ تمہاری جنسی خواہش پوری کریں، بس کھانا پکانا، بستر بچھانا، یہ کرنا، کپڑے دھلنا تمہاری ذمہ داری نہیں ہے۔ اس طرح سے ایسی ایسی شیاطین عورتیں چڑیل یہ پورے معاشرے کو تباہ کر رہی ہیں۔ تو جب جہنم میں ڈالی جائیں گی یا ڈالے جائیں گے تو کیا ہوگا کہ جو لوگ بعد میں آئیں گے وہ کہیں گے اللہ انہوں نے ہم کو بہکایا تھا جو پہلے والے ہیں، لہذا ان کا عذاب ہم سے دوگنا کر دے۔ اللہ فرمائے گا سب کو دوگنا عذاب ہے، جس نے بہکایا اور جو بہکا دونوں کو دوگنا عذاب ہے۔ اس نے بہکایا، تم بہک گئے، تم نے عقل استعمال نہیں کی، تم نے سوچا نہیں، اللہ نے تم کو عقل دی تھی، عقل کے ذریعہ تم فیصلہ کر سکتے تھے، لہذا تم دونوں برابر ہو جہنم میں، نہ وہ نہ یہ، جیسے اس کا عذاب ویسے تمہارا عذاب۔ اللہ تعالی ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ پھر آگے چل کر کے اس میں جنتیوں اور دوزخیوں کا ذکر کیا گیا ہے، کمپیئرنگ کی گئی ہے کہ جہنمی جنتیوں سے دیکھ کر کے کہیں گے، قرآن کہتا ہے کہ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُم مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ۔ اور جنت والوں نے دوزخ والوں کو پکارا کہ ہمیں تو مل گیا جو سچا وعدہ ہم سے ہمارے رب نے کیا تھا، تو کیا تم نے بھی پایا جو تمہارے رب نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا؟ بولے ہاں۔ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ، تو بیچ میں منادی نے پکار دیا اللعنۃ اللہ علی الظالمین، کہ اللہ کی لعنت ظالموں پر ہو۔ آگے چل کے پھر فرمایا ہے وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ
ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ قالوا ان اللہ حرمہم علی الکافرین. اور دوزخی جنتیوں کو پکاریں گے کہ ہمیں اپنے پانی کا کچھ حصہ دے دو، کچھ فیض دے دو، یا اس کھانے کا جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے کچھ دے دو. تو جنتی کہیں گے بے شک اللہ نے ان دونوں کو کافروں پر حرام کر دیا ہے. یہ کیفیت. اللہ اکبر. اللہ تعالی ہر بندے مومن کو عذاب جہنم سے محفوظ فرمائے. پھر اسی میں اعراف کا ذکر ہے، چونکہ سورت اعراف ہے. اعراف کے تعلق سے بیان فرمایا گیا کہ اعراف جنت و دوزخ کے درمیان وہ مقام ہے جہاں کبھی جہنم کی گرمی محسوس ہوتی ہے، کبھی جنت کی ہوا آتی ہے. اس میں جو لوگ رہیں گے ان کو اعراف کہا جاتا ہے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس میں انبیاء کو رکھا جائے گا چونکہ یہ بڑی بلند جگہ ہوگی تاکہ دوزخی اور جنتی دونوں دیکھیں، دوزخی دیکھیں کہ ہم نے اپنے پیغمبر کی بات نہیں مانی، جہنم میں ڈالے گئے، اور جنتی دیکھیں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ الحمدللہ ہم نے اپنے نبی اور رسول کی بات مانی، جنت میں داخل کیے گئے. پھر ان کو مقام اعراف سے جنت میں داخل فرما دیا جائے گا. اس طرح سے یہاں ذکر فرمایا گیا ہے. پھر آگے چلنے کے بعد میں نے عرض کیا تھا کہ مسلسل نوح علیہ السلام کا ذکر، حضرت قوم ہود کا ذکر ہے، پھر قوم سمود کا ذکر ہے، پھر قوم شعیب کا ذکر ہے، پھر قوم لوط کا ذکر ہے. اور قوم لوط ہی کے ذکر پر جو حضرت شعیب علیہ السلام کے ذکر میں یعنی داخل ہے واقعہ، وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کمبائن چل رہے تھے، اسی پر 8ویں پارے کی گفتگو مکمل ہو جاتی ہے. تو انشاءاللہ 9ویں پارے کو لے کر کے پھر آپ کے پاس حاضر ہوں گی. اجازت دیجیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.